ہر انیشیٹو پہ جو اس حکومت نے جب یہ اپوزیشن میں تھے جو انہوں نے انیشیٹو جن کے اوپر پرومس کیا تھا ہر انیشیٹو کو ریورس کیا. آج کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوں گے کہ ہماری پرانی کو ویڈیوز نہ دیکھیں, ہماری پرانی کو ٹویٹس نہ دیکھ لیں, اور کوئی نئے انیشیٹو لیے تو وہ اس طرح کے لیے کہ ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی ان کا اپنا چہرہ نظر آتا ہے خریدار کے طور پر. جناب والا یہ قومی دولت ہے, اس کو اپنی ذاتی دولت جو ہے وہ سمجھ کے لٹایا نہ جائے. یہ کسی ایک شخص کی میراث نہیں ہے, یہ قوم کی میراث ہے. یہ جائیدادیں جو ہیں پاکستان کی عوام کی جائیدادیں ہیں. گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو ہولڈ کر رہی ہے, ٹرسٹ میں ہولڈ کر رہی ہے. اگر یہ ایجنڈا پرسو ہونا ہے تو ٹرانسپیرنسی کے ساتھ آپ نے کیبنٹ کمیٹی بنا دی یہ ہوٹل کو پرائیویٹائز کرنے کے لیے اور ایئرپورٹ کو آؤٹ سورس کرنے کے لیے, جب قانون میں اس چیز کی کوئی اجازت ہی نہیں دیتا. اور اس میں وہ لوگ بنا لیے جو یہاں پہ پاکستان میں ڈیول نیشنلٹی کے اوپر لوٹ مار کرنے آئے ہوئے ہیں, جن کو اس زمین کے ساتھ جن کا رشتہ جو ہے وہ ان کوالیفائڈ نہیں ہے, کوالیفائڈ ہے, مشروط ہے ان کا اس زمین کے ساتھ رشتہ, اس وطن کے ساتھ جو ہے وہ وفاداری مشروط ہے. اور نان الیکٹڈ لوگوں کو اس کمیٹی میں ڈالا گیا. جناب والا کابینہ کبھی نان الیکٹڈ لوگ کابینہ میں نہیں بیٹھ سکتے. جناب ڈپٹی اسپیکر, میں سارے ہاؤس کو یہ ایڈریس کر کے بتاتا ہوں, کابینہ جو ہے اس ہاؤس کا پروڈکٹ ہے. آئین جو ہے وہ درج ہے آئین میں کہ کتنے اس ہاؤس میں پرسنٹیج ہوگی اور کتنے اکراس دی کوریڈور جو ہے ہاؤس جو ہے ہمارا سینٹ ایوان بالا جو ہے اس کی کیا پرسنٹیج ہے, ڈیفائنڈ ہے. جب ان دو ایوانوں کے ممبران جو ہیں وہ ڈیول نیشنلٹی نہیں رکھ سکتے تو کیبنٹ میں بیٹھا ہوا بندہ کس طرح ڈیول نیشنلٹی رکھ سکتا ہے؟ کابینہ جو ہے وہ پروڈکٹ ہے پارلیمنٹ کا, آف شوٹ ہے پارلیمنٹ کا, انٹیگرل پارٹ ہے پارلیمنٹ کا. اگر یہاں پہ ڈیول نیشنل نہیں بیٹھ سکتا تو کابینہ میں کس طرح ڈیول نیشنل بیٹھ سکتا ہے؟ صرف اس لیے کہ وہ چہیتے ہیں کسی کے, صرف اس لیے کہ وہ کسی کی اے ٹی ایم ہے؟ یہ نہیں ہوگا جناب ڈپٹی اسپیکر, یہ نہیں ہوگا. ہر محاذ پہ ریزسٹ کریں گے ان مووز کو. آپ نے کیا دیا پچھلے 2 سال میں؟ آپ نے بھوک دی, مہنگائی دی. ابھی یہ 15 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے دوائیوں کی قیمتوں کی بات ہو رہی تھی. جناب والا کووڈ ہے, 2,64,000 جو ہے شکار ہو چکے ہیں اس بیماری کا, لوگوں انفیکٹ ہوئے لوگ. ایک پینڈیمک ہے, اس دوران بھی, اس آفت کے دوران بھی منافع خوری کی جا رہی ہے. کوئی خدا کا خوف نہیں ہے, کوئی قانون نہیں ہے, کوئی ریگولیشن نہیں ہے کہ اس کو پریونٹ کیا جا سکے. آج سے 1.5 مہینہ پہلے گندم کی فصل آئی ہے, اپریل کے آخر میں گندم کی فصل آئی ہے مارکیٹ کے اندر یا مئی کے شروع میں, لیکن آٹا جو ہے وہ بدستور مہنگا ہوتا جا رہا ہے. فصل آتی ہے تو ڈراپ ہوتے ہیں جو ریٹس ہیں. ہمارے یہاں پہ فصل آتی ہے تو اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا بلکہ ریٹ اوپر چلے جاتے ہیں. پچھلے 4, 5, 6 مہینے سے بلکہ اس سے بھی زیادہ ساری قوم جو ہے وہ گندم کی کرائسس کو روک رہی ہے. ایک فصل سے لے کے دوسری فصل آ گئی ہے لیکن پرائسز کنٹرول نہیں ہو سکی. صرف یہ کہا جاتا ہے بڑا سخت ایکشن لوں گا, یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا. خالی خلی بڑکوں سے جناب ڈپٹی اسپیکر کام نہیں چلے گا. لوگ اس مہنگائی کا مقابلہ نہیں کر سکتے, لوگ بیماری کا مقابلہ نہیں کر سکتے, لوگ اس غیر شفاف پرائیویٹائزیشن کو جو ہے وہ ریجیکٹ کرتے ہیں. آپ نے کیا کیا گنواؤں, اتنے گن نہیں سکتے, اتنی جو ہے یو ٹرن اور اتنی جو ہے وعدہ خلافیاں اور انحراف کیا آپ نے کال کے اسے پچھلے 2 سال کے اندر. لیجسلیشنز لائی جا رہی ہیں,
میں وزیر خارجہ تھا، 2 دن کلبھوشن کا نام نہیں لیا جاتا تھا، ہمارے اوپر جو ہے مودی کے یار کا الزام لگا دیا جاتا تھا، ہمارے خلاف غداری کے فتوے دیے جاتے تھے۔ آج اس کلبھوشن کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے یہاں پہ لیجسلیشن لائی جا رہی ہیں۔ جناب ڈپٹی اسپیکر، 72 سال میں اس قوم نے بڑے بڑے تماشے دیکھے ہیں، لیکن اس سے بڑا تماشا کوئی نہیں دیکھا جو آج کل پچھلے 2 سال سے چل رہا ہے۔ آج بھی نوبت یہاں پہ آ گئی ہے کہ ووٹر، سپورٹر اور سپانسر سارے کہہ رہے ہیں عالمان اور کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں۔ یہ کہاں پہ جا کے رکے گا؟ یہ سلسلہ، یہ دن دہاڑ، جناب کوئی سوچ سکتا ہے کہ اپنے ملک کے ایک ادارے کو آپ اس طرح تباہ کریں جس طرح وزیر ہوابازی نے جو ہے بیان دے کے جو ہے۔ جناب والا، میں اس میٹنگ میں موجود تھا، ایویشن سیکرٹری جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا کوئی اس قسم کا سلسلہ نہیں ہے، سارے ویریفائی ہو گئے ہیں۔ اینڈ منسٹر فار ایویشن اسٹل انسسٹس۔ کس کا ایجنڈا پرسو کر رہے ہیں یہ؟ جناب اسپیکر، کس کا ایجنڈا پرسو ہو رہا ہے؟ پاکستانی عوام کا ایجنڈا پرسو نہیں ہو رہا، وطن عزیز کا ایجنڈا پرسو نہیں ہو رہا، چند افراد کا ایجنڈا، چند افراد کے مفادات کے تحفظ کا ایجنڈا جو ہے پرسو ہو رہا ہے۔ کچھ ہو یا نہ ہو، ملک جو ہے دن بدن جو ہے وہ انحطاط کی طرف جا رہا ہے، زوال کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے میری دعا ہے کہ میں غلط ثابت ہوں۔ سٹاک ایکسچینج آپ کا کسینو بن گیا ہے۔ جس طرح وہاں پہ چند سٹاک بروکر جو ہے بیٹھ کے جو ہے وہ ایک کسینو پہ ایک رولٹ کے اوپر جو ہے وہ کھیل رہے ہیں، کوئی بیسس نہیں ہے، کوئی اکنامک اور فائنینشیل بیسس نہیں ہے، مینپولیٹ کیا جا رہا ہے، چاہے وہ فائنینشیل مارکیٹس ہیں، چاہے وہ فورڈی ہے یا ہیلتھ ہے، سب کو مینپولیٹ کیا جا رہا ہے۔ کن کے اینڈز کے لیے مینپولیٹ کیا جا رہا ہے؟ وہ چہرے نہ جناب ڈپٹی اسپیکر آپ سے پوشیدہ ہے، نہ مجھ سے پوشیدہ ہے، نہ اس ایوان سے اور نہ 22 کروڑ عوام سے۔ لوگ چہرے پہچانتے ہیں، شناخت ہے لوگوں کو، اور وقت آنے پہ وہ شناخت جو ہے اس کے نتائج بھی نکلیں گے، انشاءاللہ تعالی نتائج نکلیں گے۔ جناب ڈپٹی اسپیکر، میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، اس ڈیبیٹ کو آپ ایک ہیلدی ڈیبیٹ کے طور پہ اس کو پرسو کریں۔ میں ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ پرائیویٹائزیشن کے پروسیس کے ذریعے کسی کا اگر آپ نے ادھار دینا ہے تو ادھار نہ چکائیں اس سے، یا کسی نے آپ کی جیب میں 4 پیسے ڈالے ہوئے ہیں تو آپ وہ پیسے جو ہے اس قوم کے پیسے نہ اس سے نہ اس کی جو آبلیگیشن جو ہے وہ چکائیں۔ جناب والا، وہ پنجابی میں کہتے ہیں اوکھے پارے ویلے لوگ کام آتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے پلوں پھر دو انہوں نے ادا کرو نا، اے قوم دے پلوں تو نہ ادا کرو انہوں نے پیسے۔ اگر کوئی آپ کے کام آیا ہوا ہے یا کسی نے آپ کا خرچہ اٹھایا ہوا ہے تو خدا کے لیے اس کے خرچے کا افزانہ جو ہے اس قوم کی جیب سے نہ دیں، وہ دوائیاں مہنگی کر کے نہ دیں، وہ گندم مہنگی کر کے نہ دیں، وہ چینی مہنگی کر کے نہ دیں، اس کو جانے دیا ہے۔ یہاں سینکڑوں لوگ ہیں جو ڈفرنٹ جو ہتھ کنڈے ہیں حکومت کے ان کے شکنجے میں آئے ہوئے ہیں، لیکن جہانگیر ترین چلا گیا۔ یہ کوئڈ پرو کو ہے نا کہ یو اسکریچ مائی بیک اینڈ آئی اسکریچ یورس، یہ کوئڈ پرو کو ہے۔ یہ اجتماعی خودکشی ہے جو ہم اس وقت کر رہے ہیں، اور جو لوگ آج خاموش رہیں گے ان کی خاموشی مجرمانہ ہوگی۔
آج جو آواز نہیں اٹھائے گا اس کرپشن کے اوپر، اس کرونیزم کے اوپر، جس میں ایک نئی جو ہے وہ ایکسٹریم جو ہے انہوں نے نکال لی ہے کہ آپ پرائیویٹائزیشن کے ذریعے جو ہے اپنے بیرونی ملک کے جو آقا ہیں ان کو اوبلائج کیا جا رہا ہے. میں نام نہیں لینا چاہتا، ان کو اوبلائج کیا جا رہا ہے پرائیویٹائزیشن کے ذریعے. جناب والا اس کو پروسیس کو شفاف رکھیں، قانون موجود ہے اس قانون کو فالو کریں. ڈیول نیشنلٹی والے اپنے کرونی اپنی اے ٹی ایم جو ہیں ان کی کمیٹی نہ بنائیں کہ وہ پراپرٹی، وہ خود پراپرٹی نہ خرید لیں، وہ خود ریئل اسٹیٹ کا بزنس کرتے ہیں. جناب ڈپٹی اسپیکر، آپ بھی میری طرح ایک پولیٹیکل ورکر ہیں. ہم نے عوام کے پاس جانا ہے، آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، جو بھی آئین کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق عوام کے پاس جانا ہے. سیاستدان جو ہے وہ جس طرح کا بھی ہو وہ عوام کو جواب دہ ہوتا ہے سونر اور لیٹر. سوائے ماں سوائے ایک ہمارے صفوں میں ایسے کچھ لوگ ہیں جو اپنی وفاداریوں کا سودا کرتے ہیں. کوئی مجبوریاں ہوتی ہیں لوگوں کی، میں ان کو اس کا ایڈوانٹیج دے دیتا ہوں، لیکن میں پھر بھی سمجھتا ہوں، مجھے فخر ہے کہ میں ایک ایسی برادری سے تعلق رکھتا ہوں جو ہر 4-5 سال 3 سال کے بعد جو ہے انڈورسمنٹ لیتی ہے اپنی عوام سے. ملک کا ایک ادارہ نہیں ہے جو پاکستان کے 22 کروڑ عوام سے اپنی انڈورسمنٹ لیتا ہو، جو اپنی عوام سے لکھواتا ہو. یہ صرف سیاستدان ہیں، یہ صرف سیاستدان ہیں، اس ہاؤس میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو اپنی اے سی آر جو ہے پاکستان کی عوام سے لکھواتے ہیں، جو پاکستان کے عوام کی محبت، پاکستان کے عوام کی عقیدت کے بل بوتے پہ اس ایوان میں آتے ہیں. کسی چور دروازے سے نہیں آتے، کسی اے ٹی ایم کے ذریعے نہیں آتے، کسی بند دروازے کے پیچھے بیٹھ کے سودا بازی سے نہیں آتے، کسی امپائر کی انگلی سے نہیں آتے. مجھے فخر ہے اس عوام پہ بیٹھے ہوئے جو 342 ارکان کو، ان کو اس بات پہ فخر ہونا چاہیے کہ ہم جیسے بھی ہیں ہم پاکستان کے عوام کے نمائندے ہیں. پاکستان کی عوام ہمارے لیے ووٹ دیتی ہے، ہم ان کو فیس کرتے ہیں. کون ہے پاکستان میں؟ ایک بھی بتا دے ایک اور طبقہ جو پاکستان کی عوام کو فیس کرتا ہے. یہ سیاستدان ہیں جو فیس کرتے ہیں. ہم نے 72 سال میں بار بار پاکستان کی عوام کو فیس کیا. ہم سے غلطیاں ہوئی، ہم نے ان غلطیوں کا خمیازہ بھگتا. جلا وطن ہوئے، پھانسی لگ گئے، قتل ہو گئے، یہ ہم نے قیمت ادا کی ہوئی ہے. اس مٹی کی محبت کے لیے ہم شفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے. جناب اسپیکر، ہمیں سیاسی ورکروں کو، پاکستانی قوم کے نمائندوں کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہمیں کیا فوقیت ہے پاکستان کے تمام اداروں کے اوپر. سیاستدان ہونا گالی نہیں ہے، سیاستدان ہونا عزت داری ہے، فخر کی بات ہے، لیجٹمیسی ہے. میرے کریڈینشلز میں لیجٹمیسی ہے. کسی اور ادارے کے افراد کے پاس وہ لیجٹمیسی نہیں ہے جو اس 342 اراکین کے پاس لیجٹمیسی ہے. اس لیجٹمیسی کا پاس کرتے ہوئے، اس ووٹ کی عزت کا پاس کرتے ہوئے ہمیں یہاں پہ سیوان کے اندر ان کی نمائندگی ایسی کرنی چاہیے جس کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے.